السلام علیکم ویورز، ہاؤ آر یو؟ ہوپ یو آل بی فائن۔ اپنے اس لیکچر نمبر 10 میں ہم گزشتہ لیسن پیس آف سٹرنگ کو زیر بحث لائیں گے۔ ہم نے اس کی گزشتہ تھیم کو ڈسکس کیا تھا۔ اس میں ہم بتائیں گے کہ اس لیسن کے واقعات کیا ہیں، کہ کس طرح یہ لیسن امپیکٹ کرتا ہے ہماری پرسنالٹی پر، ہماری سوچ پر، اور ہمارے اوپر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ سابقہ میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ کس طرح آپ کسی کو جب مورد الزام ٹھہراتے ہیں یا کسی کے کردار پر بات کرتے ہیں تو آپ کو کس چیز کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کسی شخص کی دل آزاری کا باعث بنے۔ تو بہرکیف اس میں ہم اس کے واقعات کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا مین کردار مسٹر ہیوبرٹ ہے، جو ایک سادہ لو دیہاتی ہے، ایجڈ پرسن ہے، بوڑھا شخص ہے۔ یہ غالباً اس کا مین کردار ہے۔ ہمیں لیسن میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ایک پبلک ہال جس میں تمام قسم کے عمرہ اپنی ہمہ قسم کی گاڑیوں پر کھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو وہاں پر اچھی خاصی ضیافت کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اسی ضیافت میں ایک اعلان ہوتا ہے کہ ایک پرس، بلیک لیدر پرس containing 500 shillings and some documents، کچھ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس بھی ہیں اس میں، وہ سڑک پر کہیں کھو گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پانے والے سے یا جسے وہ ملے گا اسے 20 شلنگز کا انعام بھی دیا جائے گا جو یہ پرس لوٹائے گا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پرس کو، جو وہ پبلک ہال ہے جس میں تمام لوگ جمع ہیں، اس ہال کے کیئر ٹیکر کو دیا جائے، جس کا نام مسٹر جیمز ہوتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے اس اعلان کے بعد لوگ جو کھانے پہ جمع ہوتے ہیں، کچھ کھانے میں مشغول رہتے ہیں، کچھ چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر ابھی لوگ جمع ہی ہوتے ہیں کہ وہاں پر پولیس آفیسر ایک آتا ہے۔ وہ آ کر استفسار کرتا ہے، اس پبلک ہال میں آ کر پوچھتا ہے کہ کیا مسٹر ہیوبرٹ ادھر ہیں؟ مسٹر ہیوبرٹ جو ایک سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں، کھانا کھانے میں مصروف ہوتے ہیں، وہ اپنا نام پولیس آفیسر سے سن کر بڑا پریشان ہوتے ہیں۔ تو وہ جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو پولیس آفیسر مسٹر ہیوبرٹ سے کہتے ہیں کہ آپ کو میئر ملنا چاہتے ہیں، میئر آف دا سٹی ملنا چاہتے ہیں۔ تو وہ مسٹر ہیوبرٹ اس پولیس آفیسر کے ساتھ میئر کے پاس پہنچتے ہیں۔ میئر جو ایک سٹاؤٹ سیریس مین ہے، ایک سنجیدہ صورت یعنی ہیلدی قسم کا پرسن ہے، وہ مسٹر ہیوبرٹ کو کہتا ہے، مسٹر ہیوبرٹ آپ کو آج صبح راستے یا سڑک پر وہ کھویا ہوا پرس اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا، جو پرس کا اعلان پبلک ہال میں ہوا۔ مسٹر ہیوبرٹ یہ الزام سن کر بڑا پریشان ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، میں نے کوئی پرس نہیں اٹھایا، البتہ یہ ہے کہ میں نے روڈ کے اوپر سے پیس آف سٹرنگ رسی کا ایک ٹکڑا ضرور اٹھایا تھا، اور میں اس سڑک پر کھڑا بھی رہا، میں نے وہ رسی کا ٹکڑا اٹھایا، اور وہ اپنی تلاشی بھی دیتا ہے، اس کے پاس وہ رسی کا ٹکڑا ہی ہوتا ہے۔ وہ اس بات سے قطعاً انکاری ہے کہ اس نے وہ پرس اٹھایا، اس نے وہ پرس نہیں دیکھا۔ تو پھر وہ میئر جو ہے سٹاؤٹ سیریس مین، وہ بتاتا ہے مسٹر منانا جو ایک رخت ساز ہیں، انہوں نے آپ کو یہ پرس اٹھاتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے ہی یہ کہا کہ انہوں نے مسٹر ہیوبرٹ کو وہ پرس اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ تو دونوں اشخاص کا جب آمنا سامنا کیا جاتا ہے تو دونوں اشخاص ایک دوسرے کو خوب برا بلا بھی کہتے ہیں، لیکن مسٹر ہیوبرٹ پھر بھی انکاری ہیں کہ انہوں نے وہ پرس نہیں اٹھایا، وہ تو رسی انہوں نے اٹھائی تھی۔ تو بہرکیف میئر مسٹر ہیوبرٹ کو اس تنبیہ کے ساتھ جانے دیتے ہیں کہ آپ اپنے وکیل کے ساتھ بات کریں۔
تو جب مسٹر ہیوبرٹ وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو رسی کی کہانی سناتے ہیں لیکن لوگ اس کا یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لوگ اسے مختلف قسم کے الزام لگاتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس کے دماغ پر دل پر اثر ڈالتی ہیں، برا اثر ڈالتی ہیں۔ وہ اپنے دوستوں کو اپنی جیبیں بھی الٹ کر دکھاتا ہے لیکن کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو بہرکیف وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے، اپنے گاؤں میں محلے میں سب کو بتاتا ہے لیکن کوئی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر کچھ ایک دو دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ پرس لوٹا دیا گیا، وہ پرس کسی شخص کو ملتا ہے، وہ شخص کیونکہ ان پڑھ ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، وہ نہیں جانتا، تو وہ شخص وہ پرس اپنے مالک کو دیتا ہے اور اس کا وہ مالک جس کو وہ پرس دیا جاتا ہے وہ کیئر ٹیکر، اس ہال کے کیئر ٹیکر مسٹر جیمز کو وہ پرس دے دیتا ہے۔ پرس مل جاتا ہے، لوگوں کو معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ پرس مل گیا اور وہ ملا بھی کسی اور کے پاس، لیکن پھر بھی لوگ مذاق اڑانے کے لیے، ٹاپک بنانے کے لیے یہ بات کو زیر بحث رکھتے ہیں۔ یہ چیز مسٹر ہیوبرٹ کے دل و دماغ پر برا اثر ڈالتی ہے اور وہ گھلتا چلا جاتا ہے۔ بالآخر نیکسٹ منتھ کے آخر تک وہ ڈیتھ بیڈ پر چلا جاتا ہے اور عالم ہذیان یعنی نیئر ٹو ڈیتھ میں جب وہ پہنچتا ہے تو وہ بار بار کہتا ہے، وہ قسم کھاتا ہے، عالم ہذیان میں کہتا ہے رسی کا ایک ٹکڑا میں نے اٹھایا تھا، رسی کا ایک ٹکڑا، میں نے کوئی اور چیز نہیں اٹھائی، اور وہ مر جاتا ہے۔ اس کے مرنے کے کچھ عرصے کے بعد ایک فلڈ ان اٹس ریتھ فلڈ، اس علاقے میں ایک سیلاب آتا ہے جو انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں سب شہر کو بہا کر لے جاتا ہے۔ صرف مسٹر ہیوبرٹ کی قبر جو ہے گریو وہ محفوظ رہتی ہے، اس کے علاوہ ہر چیز تخت و تاراج ہو جاتی ہے، اور اس کے قبر کے کتبے پر یہ تحریر ہوتی ہے کہ ادھر ایک ایسا شخص دفن ہے جو یا جس نے سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہا، اور اس کی گواہی شاید قدرت بھی دیتی ہے۔ اور یہ اس لیسن کا اب اختتام ہے۔ ہمیں یہی پتہ چلتا ہے اس لیسن میں کہ واقعات اور تھیم سے کہ ہمیں کسی بھی شخص کے خلاف یا کسی بھی شخص پر جب بات کرنی چاہیے تو سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمارے الفاظ اس کی سیلف اسٹیم اور کریکٹر پر ایفیکٹ کریں اور وہ اس کو دل پر لگا لے، اور یہ اس کا ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم فردر لیسن کو زیر بحث لائیں گے۔ یہ لیکچر ہمارا اختتام پذیر ہوا۔ اللہ حافظ۔